سب سے پہلے انسان کی عقل کی حفاظت توحید میں ہے. بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اس حال میں کہ تم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس نے تم کو کان دی، آنکھیں دی، اور سوچنے کے لیے دل دیا، عقل دی. افئدہ سوچنے کی صلاحیت، عقل. کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. شرک عقل کے لیے دیمک ہے. شرک عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. شرک کا زنگ جب انسان کی عقل پر چڑھ جائے اس کی سمجھ صحیح کام نہیں کرتی ہے. آپ دیکھیے، پڑھا لکھا آدمی ہوگا، کمپیوٹر کو پوج رہا ہے، گاڑی کو پوج رہا ہے، جس پر خود سوار ہوتا ہے، جو پیٹرول کی محتاج ہے، جو مینٹیننس میں جاتی ہے، جس کو پولیس پکڑ لے تو چھڑا نہیں سکتی اپنے آپ. نو پارکنگ میں لگا دی گاڑی، گاڑی آتی اٹھا کے لے جاتی ہے. وہ گاڑی اپنے آپ کو بچا سکتی ہے؟ نہیں. ایکسیڈنٹ، کئی لوگ گاڑی کا انشورنس کرتے ہیں، اس کو انشورنس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن آدمی کیا کر رہا ہے؟ پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ساری ڈگریاں بڑی بڑی اس کے پاس ہیں، لیکن کیا کرتا ہے؟ اس کی عبادت کر رہا ہے. آپ غور کریں، شرک انسان کی عقل کی ہلاکت ہے. تو توحید انسان کی عقل کو سوئسائڈ سے بچاتا ہے. توحید کیا ہے؟ انسان کی عقل کی بربادی سے انسان کو محفوظ کرتا ہے. توحید بہت بڑی چیز ہے. انسان کی عقل کی حفاظت شرک میں نہیں ہے. شرک میں آدمی گیا. توحید آدمی کی عقل کو جلا دیتی ہے، اس کی عقل کو نور دیتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو لوگ شرک میں پڑے ہیں ان کے بارے میں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل ہیں لیکن ان دلوں سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، پروسیسنگ فیل ہو جاتی ہے. ان کے پاس مشین ہے سوچنے کی، دل کیا ہے؟ سوچنے کا آلہ ہے. لیکن اس سوچنے کی صلاحیت والے دل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جب آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل ہیں، ان سے وہ سوچتے نہیں ہیں. کیوں؟ ان کی سوچ صحیح کام نہیں کرتی ہے. شرک انسان کی سوچ کو برباد کر دیتا ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو کیا کہا؟ سورہ الانبیاء میں اور بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی قوم سے گفتگو کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. تم اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہو جو تم کو کوئی فائدہ نہ دیں اور نہ نقصان پہنچائیں. یعنی اگر تم ان کی عبادت کرو تو تم کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، اور اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں. اسی لیے جو ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے ان کا کیا بگاڑ لیتے ہیں؟ کچھ بگاڑتے ہیں؟ نہیں. تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ نقصان. اف لکم، اف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر. اف لکم
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم پر بھی افسوس ہے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے حال پہ بھی افسوس ہے. افلا تعقلون، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ عقل نہیں ہے تم کو؟ دیکھیے غور کیجیے، یعنی آخری کنکلوژن کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ عقل ہے کہ نہیں تم کو؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس دماغ ہے، عقل نہیں ہے. کب؟ جب وہ شرک میں پڑ جاتا ہے. اس کے پاس دل ہے سوچنے کے لیے، لیکن صحیح کام نہیں کر رہا ہے دل. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کی وجہ سے دل کرپٹ ہو گیا ہے، اس کا دل خراب ہو گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا؟ قوم سے کہا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو؟ آپ غور کیجئے، جملہ اتنا چھوٹا ہے لیکن کتنی بڑی بات اس میں ہے. قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو؟ یہ بت اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں اور ان کے بننے کے بعد پھر تم اپنے آپ کو ان کا محتاج سمجھتے ہو. تمہارے بنائے بغیر بنتے ہیں نہیں. بت رکھا ہوا ہے، کوئی عبادت اس کی کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کس نے بنایا اس کو؟ کہا کہ فلانا ہے، بہت زبردست بناتا ہے، اس نے بنایا ہے. لکڑی کا ہے، پتھر کا ہے، مٹی کا ہے، اس نے اس کو گھڑ کے بنایا ہے. اور تمہاری بگڑی یہ بنائے گا؟ یہ ساری کائنات اس کو اس نے بنایا ہے؟ تم کو اس نے بنایا ہے؟ نہیں، تم نے اس کو بنایا ہے. اور پھر تم اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہو، تم اس کے آگے اس سے مانگتے ہو. غور کرو تمہاری عقلیں کہاں جا رہی ہیں کہ جو اپنے بننے میں تمہارا محتاج ہیں، تمہارے کام بنانے میں تم اس کے محتاج ہو گئے. ایسے کیسے ہو گیا؟ لیکن آپ دیکھیے آج بھی پڑھے لکھے دور میں بھی انسان جب شرک اس کی زندگی میں ہوتا ہے عقل کام نہیں کرتی ہے. دھاگا باندھ لے گا، کڑا پہن لے گا، یہ میری حفاظت کرے گا. انگوٹھی پہن لے گا، انگوٹھی سے کام بنیں گے، سارے کام بنیں گے. اب کیا ہے؟ ستارے، فلانا ستارہ فلاں جگہ ہوگا، میرا کام بنے گا. عقل ہے؟ عقل ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے. شرک اندھاپن ہے، شرک میں عقل کی ہلاکت ہے، جو کہ اتنی بڑی نعمت انسان کے لیے. عقل بہت بڑی نعمت ہے، عقل انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور شرک اس عقل کو برباد کر دیتا ہے.